रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि जब कैंडिडेट के लिए फ़ाइनल किया जाता है, टिकट दिया जाता है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसका उन्होंने जिक्र किया कि ये देखा जाता है कि पैसा खर्च कौन कर सकता है, और पैसा खर्च होगा, दिखेगा तो फिर वोटर भी अट्रैक्ट होता है। लेकिन हमने ये देखा कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ दावे करती हैं तो वो नौजवानों की बात करती हैं कि नौजवानों की पार्टीज़ हैं, नौजवानों के लिए ये करेंगे, उनको हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेके आएंगे। तो नौजवानों के पास तो पैसा नहीं होता। तो इन सारी पार्टीज़ ने जब अपने टिकट फाइनल किए, आप कैसे इस प्रोसेस को देखते हैं? क्या किसी को नौजवान जो उनकी नुमाइंदगी है वो मिली किसी को? सानिया, देखे जो अभी तक जिन जमातों ने फहरिस्तें जारी की है अपने टिकट होल्डर्स के, उनका आप तकाबली जायज़ा ले लीजिएगा। आपके सवाल का जवाब उस पर मौजूद है। इस पे दो फैक्टर को मद्देनज़र रखा गया है और ये अक्रॉस द बोर्ड किया गया है। मैं मुस्लिम लीग, PTI, पीपल्स पार्टी या किसी एक जमात का तस्करा नहीं कर रहा हूँ। थ्रू और पाकिस्तान में जितनी भी छोटी बड़ी जमातें हैं, चाहे वो मजहबी हो, चाहे इलाकाई हो, चाहे नेशनलिस्ट हो, चाहे जो कौमी जमात के दावेदार जमातें हैं, सब ने दो ही क्राइटेरिया रखे हैं। दो बुनियादी चीज़ें जिस कैंडिडेट के पास थी उनको उन्होंने टिकट जारी किया। एक तो इलेक्टेबल हो, दूसरा उनके पास पैसा ज़्यादा हो दूसरे से, तो उनको तक़वियत दी गई है और इसमें कोई तमीज़ नहीं रखी गई। किसी जुमात ने इसमें मेरिट को नहीं देखा है, उन्होंने सिर्फ यही देखा है माजरत कि जो कैंडिडेट है उनका वोट बैंक है कुछ न कुछ, और उसके पास पैसा कितना ज़्यादा है, उसी बुनियाद पे टिकट दिए गए हैं थ्रू आउट। ना सिर्फ बाकी पाकिस्तान में, अगर मैं KP का जिक्र करूं तो वहाँ पे PTI ने भी यही किया है। अली अमीन गंडापुर ने कोशिश की है कि जितने भी हैवी वेट PTI के कैंडिडेट थे उनको सूबाई नशस्तों से महरूम रखा है। मिसाल के तौर पर असद कैसर को कहा गया है कि आपने सिर्फ NA लड़ना है, आतिफ खान को कहा गया है कि आपने सिर्फ NA लड़ना है, अली मोहम्मद को कहा गया है कि आपने सिर्फ NA लड़ना है, मुराद सईद को कहा गया है कि आपने सिर्फ NA लड़ना है। नीचे जो है वो टिकट्स जो है अली अमीन और गौर खान साहब के ख़ुद अपनी मर्ज़ी से, और ज़ाहिर है उनकी मशावरत हुई होगी इमरान खान साहब से, उनकी मशावरत से टिकट जारी हुए हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग का अगर आप लिस्ट देखें तो उसमें भी यही फैक्टर, एक तो ख़ानदानी पस मंज़र होना चाहिए, उनका कुछ सियासी बैकग्राउंड होना चाहिए, या जो पार्टी का लीडर है उनका रिश्तेदार होना, वो भी एक क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। उसके साथ साथ अगर आप बाहर के कोई है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के ऐसे पुराने जियालों को नज़रअंदाज किया गया है जिन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए जेलें काटी है, जिन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए हर किस्म के प्रेशर बर्दाश्त किए हैं, उनकी बजाय जो चंद रोज़ पहले पीपल्स पार्टी में शामिल हुए बलूचिस्तान से, उनको टिकट दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग ने यही कहानी दोहराई है। इसी तरह PTI, JUI ने सारे पहले अपने ख़ानदान के लोगों को अकोमोडेट किया है, उसके बाद जिनके पास ज़्यादा पैसा था उनको उन्होंने टिकट्स दिए हैं। तो ये तमाम कार्रवाई किसी जमहूरी सोच के तहत नहीं हुई है, ये पार्टी लीडर्स की मंशा और जो पार्टी की पॉलिसी यही है कि जिनके पास ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा वोट हो, उनको उन्होंने ये टिकट्स दिए हैं। इसमें किसी का लिहाज नहीं रखा गया, चाहे दानियाल अजीज़ साहब ने सख्तियाँ जी ली हो, चाहे दानियाल चौधरी साहब जो है उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया हो, लेकिन उनके मुकाबले में देखिए खुद ख्वाजा आसिफ की बात मैं सुन रहा था, अटक से गुलाम सरवर खान साहब के लिए सीट खाली छोड़ी गई है। और बिल्कुल इस सवाल पे मैंने आना था, ये सवाल मैं अपने पैनल के सामने बिल्कुल रखना चाहती थी, पहले भी मेरे जहन में ये सवाल था, बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है। जी, वहाँ पे भी अटक में भी यही मामला था। और इसी तरह अब PTI का आप देख ले, शेख रशीद के मुकाबले में उन्होंने उनको भी स्पेयर नहीं किया, उनके मुकाबले में खातून को उन्होंने टिकट जारी कर दिया। इसलिए आज शेख रशीद साहब ने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए पिंडी की उस नशिस्त से दस्तबरदारी का इजहार किया। ये तमाम चीज़ें, और मुस्लिम लीग नून की इसलिए ज़्यादा वो उन पर ज़्यादा रश उम्मीदवारों का इसलिए अभी है कि जिस तरह आपके इलाकों में शायद इस मौसम में बल सफाई का एक मुहिम शुरू होती होगी, हमारे यहाँ तो शुरू हो चुकी है।
تو اسی طرح شرائع دستور کی بل صفائی کا ایک تاثر ہے کہ یہ شرائع دستور جو صاف کی جا رہی ہے یہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کی سموتھ ان کے لیے کوریڈور بنا کے پارلیمان میں پہنچانے کی ایک کوشش ہے، اس لیے ان کے در پہ زیادہ رش لگا رہا ہے، لیکن پاکستان کی سیاست کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یہ جو لوگ ہلکان ہو رہے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے، ان کو سرپرائز بھی مل سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے ایسے ہیوی ویٹ واپس آئے ہیں الیکشن میں، اگر ان کو الیکشن لڑنے دیا گیا اور یہی جو فری اینڈ فیئر بالکل اس سرپرائز کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن یہ سرپرائز تو اب عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور اس کے لیے 8 فروری کا دن رکھا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس دن کیا سرپرائز ملتا ہے اور کس پارٹی کو ملتا ہے۔ رشید صافی صاحب، شامی صاحب کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم انتخابات کو ملتوی کرنے کی یا کسی ہرڈل یا ہنڈرنس کی بات کریں، لیکن ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس کے بارے میں آپ سے ضرور سوال پوچھنا چاہوں گی، وہ یہ کہ ایک اور قرارداد جو ابھی سینٹ کی سیکریٹریٹ میں ہی جمع ہوئی ہے، ایک اور قرارداد جمع ہوئی ہے جس میں مطالبہ یہ ہوا ہے کہ 3 مہینے کے لیے انتخابات کو ملتوی کر دیا جائے۔ ذرا اس کا تو ذرا انالیسس کریے، کیا محرکات ہیں، کیوں بار بار اس قسم کی جو پھول جڑیاں چھوڑی جا رہی ہیں؟ دیکھیں ثانیہ صاحبہ، یہ صرف شامی صاحب کو یہ بات بری نہیں لگتی، یہ شامی صاحب نے تو جمہوریت کے لیے بہت بڑی قربانیاں بھی دی ہے، جیلیں بھی کاٹی ہے، انہوں نے تو شخصی طور پہ بھی بہت صعوبتیں اس کے لیے جھیلی ہے، تو ان کو تکلیف ظاہر ہوگی کہ اگر جمہوریت کو آپ پٹلی سے اتاریں گے، اور اس کا یہی ہے کہ آپ اگر الیکشن ڈیلے کرنے کی کوئی صورت نکالتے ہیں تو اس پہ تو تمام اکثریت جو پاکستان کی 22-23 کروڑ کی آبادی ہے، اس پہ سے اگر 20-30 ہزار لوگوں کو وہ بات اچھی نہ لگتی ہو کہ الیکشن وقت پہ ہو، تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اکثریت، غالب اکثریت تو یہی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو۔ تو شامی صاحب کا تو غم و غصہ اور تشویش تو بالکل بجا ہے، میں بالکل ان کے تائید میں ہوں۔ جہاں تک آپ قرارداد کی بات کر رہی ہے تو یہ ہدایت اللہ صاحب باجوڑ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے یہ حاجی بسم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی سینیٹر رہ چکے ہیں، گورنر شوکت اللہ کے بھائی ہے، وہ کے پی کے سابق گورنر رہ چکے ہیں، خود ایم این اے بھی رہ چکے ہیں۔ تو یہ فیملی جو ہے، ان کا راو رسم جو ہے ہمارے پڑوس میں جہاں پہ میں بیٹھا ہوں وہاں پہ کافی زیادہ ہے، تو اس سے آپ خود اندازہ لگائے کہ جو سینیٹر ہدایت اللہ ہے، نو ڈاؤٹ کہ ان کا تعلق باجوڑ سے ہے، باجوڑ میں داعش ایکٹیو ہے، وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، وہاں پہ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ وہاں پہ پولیس کی شہادتیں بھی ہوئی ہے، لیکن اس فیملی کو تو یہ بھی جواب دینا ہوگا، ایک وقت میں ان کا ایک بھائی گورنر تھا، 2 باپ سینیٹر تھا، یہ خود جو تھا ایم این اے تھا، یہ مسلسل باجوڑ پہ حکمرانی کرنے والا ایک خاندان ہے۔ ان سے کوئی تو پوچھئے کہ بھئی آپ نے اپنے علاقے میں سیکیورٹی کی بہتری کے لیے، رشید صافی صاحب آپ کا یہ کامنٹ، آپ کا انالیسس بڑا امپورٹنٹ ہے۔ رشید صافی صاحب آپ کنٹینیو، میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا کامنٹ مکمل کریں جو آپ سینیٹر ہدایت اللہ کی جو قرارداد ہے اس کے بارے میں کر رہے تھے، اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر بھی کامنٹ کرنا چاہیں جو پی ٹی آئی کے بلے کا نشان ہے۔ تو اوور ٹو یو۔ جی ثانیہ، اس وقت میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ باجوڑ کا یہ سیاسی خاندان جو ہے یہ وقت کے ساتھ مختلف پارٹیاں بھی بدلتا ہے، کبھی آزاد حیثیت میں آتے ہیں اور کبھی کسی اور طریقے سے یہ لوگ سیاست میں رہنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک ابہام پیدا کرنے کی ایک اور بھونڈی کوشش ہے۔ اس سے پہلے قرارداد پاس ہو چکی ہے، اس کا بھی کسی سیاسی جماعت نے اس کو خاطر میں نہیں لایا۔ ہم اس بات سے انکاری نہیں ہے کہ ان کے علاقے میں اور قبائلی پٹی میں دہشت گردی کے مسئلے ہیں، لیکن یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ انتخابات التوا میں ڈال دیں، اور یہ ہدایت اللہ صاحب نے جو کچھ کیا، میرے خیال میں یہ دلاور خان کے بعد دوسری ایک بہت ہی بدترین کوشش ہے، جس کا کچھ میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کو نوٹس لینا چاہیے، اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کو بھی ان لوگوں کا سہارا لینے کی بجائے ان کا رستہ روکنا چاہیے، اور جس طرح شامی صاحب شروع میں کہہ رہے تھے الیکشن کے بروقت ہونے پہ اصرار تھا، تو وہ سب کا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ ساری صورتحال اس وقت جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اب 8 فروری میں دن کتنے رہ گئے، اصولاً تو ہمیں کچھ اور معاملات کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ ہر بندہ جو سمجھتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، ہم جیسے بے خبر صحافیوں سے بھی رستے میں چلتے ہوئے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا الیکشن ہونے جا رہے ہیں کہ نہیں،
یہ اس سوال کا حتمی جواب کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ابہام جو ہے یہ شعوری طور پر پیدا کیا گیا ہے۔ ایک طرف الیکشن کمیشن اور دیگر ادارے جو ہے یہ تاثر عام کر رہے ہیں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف پہ یہ تاثر بھی کوئی کم نہیں ہے کہ شاید الیکشن سرے سے ہو ہی نہیں۔ جو سپریم کورٹ سے 2 ججوں کے استعفے ہے وہ الگ ایک کہانی ہمارے سامنے آتی ہے اور ایک ابہام کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو مسلسل سینٹ میں کے اندر جو قراردادیں پیش کی جا رہی ہے اس سے بھی ابہام کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ جو اب بات کی گئی نا، ایک بات آج کے تناظر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پچھلے الیکشن میں یہ کہا جاتا تھا کہ باپ لندن میں مزے کر رہے، سیر سپاٹے ہو رہے، بچے جو ہے لندن میں سیر سپاٹے کر رہے اور باپ جو ہے جیل میں ہے۔ تو آج بھی وہی کیفیت ہے کہ ایک لیڈر جیل میں ہے اور اس کے بچے جو ہے لندن میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ تو وقت بہت جلدی بدلتا ہے۔ اگر آج عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا گیا جو نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کے ساتھ پچھلے انتخابات میں اختیار کیا گیا تھا، تو یہ جو قوتیں سپورٹ کر رہی ہے مقتدر قوتوں کو، ان کا انجام عمران خان صاحب سے بدترین ہوگا۔ آج عمران خان صاحب اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے امیدواروں کا چناؤ کر سکے اور ٹکٹ دے سکے۔ ایک خاندان نے 4 اور 5 ٹکٹ ہتھیار لیے ہیں پی ٹی آئی کے۔ یہ اٹک کی کہانی دیکھے، وہ میجر طاہر صادق صاحب جو ہے اس کے ایک خاندان سے 4 لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑ رہے۔